الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے خلفائے راشدین کو پڑھا، ان کی بات کرنے کی کوشش کی محض اللہ کی رحمت سے سیرہ کے بعد، اور پھر ہم نے کل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ تھوڑی سی بات کی، اور آج انشاءاللہ العزیز کیونکہ کل ہماری خلافت راشدہ جو ہے وہ ختم ہو گئی حضرت امام حسن کے پیریڈ کے بعد، تو سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، اگر اس میں کوئی بھی ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کے برے نتیجے سے ہمیں بچا لیجئے گا اور شر سے بچا لیجئے گا۔ ہماری اس محنت کو جو آپ کی توفیق سے ہمیں ملی ہے، اس سے ہمیں خیر کے ثمرات دیں اور ہمارے اس عمل کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے گا۔ کہیں بھی کوئی کولی فیلی سوچ کی، تصور کی، یا ہمارے بولوں سے کسی کے ذہن میں کسی صحابی کے بارے میں کچھ ایسا نقص دل میں آ گیا ہو تو اللہ کریم اس نقائص اور اس کام سے اللہ کریم ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کریم ہمیں نیک توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ ہماری یاوری فرمائیں کہ ہم جو ہیں، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ خیر کا ہو، جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی خیر ہو، کیونکہ جو ہم آگے جا رہے ہیں اب تاریخ اور یعنی اگر ایک محقق کی نظر سے دیکھیں یا مورخ کی نظر سے دیکھیں تو اس میں بہت چیلنجز ہیں، اور اس کو پڑھانا کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ سب صحابہ اکرام ہیں جن اجمعین جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان ساری جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس میں سے ہم نے جن مورخین سے فیض لیا ہے، ہم ان کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ابن جریر، ابن اسیر، ابن خلدون، ابن فدا، ابن سعد، جلال الدین سیوطی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ہشام، واقدی کی روحوں پر اپنی بہت بہت کروڑوں خربوں اربوں رحمت نازل فرما، کیونکہ تاریخ اسلام کا زیادہ تر انہی کی محنتوں سے جو حصہ ہے وہ محفوظ ہوا ہے، اور ہم اسی سے خوش اچینی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سے خیر کے کاموں کو قبول فرمائے، اور جو ہماری بات سے کسی کے دل میں ان صحابہ کے بارے میں اگر ذرا سی بھی کوئی میل کا شائبہ بھی آ گیا تو اس پہ ہمیں معاف فرمائیں، اور دانستہ نادانستہ ساری غلطیوں کو معاف فرمائیں۔ آج خلافت امیہ کی بات کریں گے، بنو امیہ کی۔ خلافت راشدہ کے بعد جو سلطنت بنو امیہ شروع ہوئی ہے، آپ اگر خلافت راشدہ کو دیکھیں تو پہلے دونوں خلیفہ نہ بنو امیہ سے تھے نہ بنی ہاشم میں سے، اور ان دونوں قائد خلافت خلافت راشدہ میں بہترین پیریڈ ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں نہ تو بنو امیہ سے تھے نہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنو ہاشم سے تھے۔ تو خلافت راشدہ کے آخری جو نصف حصہ ہے، بنو امیہ اور بنو ہاشم کے دونوں قبیلوں کے چشم و چراغ جو ہیں وہ خلیفہ رہے، اور یہ آخری جو زمانہ ہے وہ پہلے زمانے کے مقابلے میں بہت کمزور رہا ہے، اور اس کے بعد خلافت میں اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ حضرت امام حسن نے بہت بڑا کارنامہ کیا، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو یعنی حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کی شہادت کے بعد جو بنو ہاشم اور بنو امیہ میں وہ جو دشمنی ایک مٹ چکی تھی نا اسلام لانے کے بعد، وہ نئے سرے سے عود آئی ہے۔ اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح مکہ کیا تھا تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مکہ والوں سے اور شرفا سے جو خطاب کیا تھا وہ یہی تھا کہ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا کے فخر کو دور کر دیا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج وہ دوبارہ نسلی تفاخر دوبارہ سر اٹھانے لگا، یعنی شیطان کو موقع مل گیا۔ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانہ اقدس کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ نے کبھی اپنے کسی خاندان کے بندے کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ آپ کی جو آخری مہم جو آپ نے بھیجی ہے اس میں بھی آپ نے سپہ سالار کم عمر یعنی حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالاری دی، حالانکہ آپ کے خاندان کے مہاجرین میں سے بڑے بڑے اکابر لوگ موجود تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی کو سارے اکابرین قریش یا سیدی کہہ کر پکارا کرتے تھے، ہمارے سردار۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی حیات طیبہ میں اسلام کی جو صحیح روح ہے نا مساوات کی،
وہ سارے قبائل میں دوڑا دی تھی، اور یہی روح ہمیں پہلے دو خلفاء میں بھی نظر آتی ہے، لیکن بعد میں قبیلہ بنو امیہ اور بنی ہاشم جو پہلے سے ان کی رقابت اور مسابقت چلی آ رہی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بازی لینا چاہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو ہاشم میں سے تھے، بنو امیہ نے شروع میں اسلام نہیں لائے، اسلام کی مخالفت کی، اور بنو ہاشم جو ہیں وہ فوری طور پہ اسلام لے آئے کہ ہماری خاندان میں سے نبی آئے ہیں. اور جب ملک عرب یعنی پوری طرح سے فتح ہو گیا، تو اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعہ پڑھا ہی ہے کہ حضرت ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی جو بنو امیہ میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، یعنی شیر و شکر ہو گئی تھی یہ دونوں جو قبیلے ہیں. بلکہ 2 دفعہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں دی ہیں، اور آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والے کہا ہے. تو پھر بیعت رضوان بھی جب ہوئی ہے، تو حالانکہ حضرت عثمان غنی تو بنو امیہ میں سے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. گویا آپ کو کہیں بھی کوئی بھی سکھ ہم نظر نہیں آئے گا. حضرت بی بی ام المومنین بی بی ام حبیبہ بنو امیہ کے قبیلے میں سے تھیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ کی بہن تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجران کا حکم بھی مقرر کیا تھا. اور یعنی ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی، حضرت عثمان غنی نے بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی، سارے خلفاء نے ایسے شیر و شکر تھے. لیکن بعد میں جو لات ہوئے ہیں وہ شیطان نے کیا چالیں چلی ہیں، اور یہ تکوینی امور کے تحت قبائل کی جو رنجشیں تھیں وہ اتنی بڑھ گئیں کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جنگ جبل اور جنگ صفین. آپ نے صفین جو پڑھی ہے پیچھے، آپ کو اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہو گئی تھی. اور حضرت حسن کے آپ کو آخری الفاظ تو یاد ہی ہے نا، جو انہوں نے بطور وصیت حضرت امام حسین سے کہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی تک خلافت پہنچی تو تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملہ طے نہیں ہوا. اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں نہیں رہ سکتی. یہ حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کو وصیت کی تھی کہ ہمارے پاس نبوت ہے، خلافت نہیں آ سکتی. اور ویسے بھی دیکھیں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا حضرت سالم مولی آیات ہوتے ایسے صحابہ، تو وہ ان کو خلافت دے کے جاتے، قبائلی رنجش شروع ہی نہ ہوتی. لیکن وہ دونوں صحابہ، حضرت عمر فاروق کی آرزو تھی کہ ان کو خلافت دیتے، لیکن وہ انہی کے دور میں وفات پا چکے تھے. پھر انہوں نے 6 صحابہ کی شورا بنائی کہ ان میں سے جس کو چاہیں آپ چن لیں. تو بہرحال یہ سلسلہ جو تھا یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کو ہم نے پڑھ چکے ہیں. آج ہم حضرت امیر معاویہ کی بات کریں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت امام حسن نے پلیٹ میں رکھ کے خلافت دے دی، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی بلینک کاغذ سائن کر کے مہر لگا کے بھیج دیا، جو مرضی شرائط لکھ دیں. اور اس طرح سے ایک صلح ہو گئی پورے ایریا میں، اور اللہ کریم نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت بخش دی. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ زیادہ لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، فرسٹ ٹائم ان کی بات ہم کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے. ویسے تو یہ سارے تاریخ کا حصہ ہیں. یہاں آپ کو بھی بہت محتاط ہو کے سننا ہے، اور مجھے بھی بہت محتاط ہو کے بولنا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کو بھول کر کے وہ یزید کے بابا ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پورے اکرام کے ساتھ اور پورے محتاط ہو کے سننا بھی ہے، دعائے خیر بھی کرنی ہے. حضرت امیر معاویہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ہے نا، تو وہ 17 ایئرس کے تھے. حضرت علی سے 6 سال چھوٹے تھے. حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے، اور یہ ہند بنت عتبہ جو ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ کے حضرت ابو سفیان کے نکاح سے پہلے ان کی ایک شادی ہوئی تھی. فاقہ بن مغیرہ، یہ قریشی تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. ایک دفعہ فاقہ کو اپنی بیوی ہند پہ، واقعہ تاریخ میں موجود ہے، کوئی شک گزرا اور انہوں نے گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے،
اب جب وہ اپنے باپ کے گھر آئی ہیں سوری، تو انہوں نے اپنی یعنی لوگوں میں شہرت ہوئی کہ بھائی فاقہ نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے. تو کیا بات، لوگ تو بظاہر باتیں کرتے ہیں نا جہاں بھی ایسی بات ہو جائے. تو اب ان کے والد کو تو آیا کہ بھائی بتاؤ کہ کیا چکر ہے، اگر تو کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ان سے پوچھا اپنی بیٹی سے تو ہمیں بتاؤ، اگر نہیں ہے تو ہم پھر فاقے کا سر کاٹ لیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے، بیٹی نے قسم کھائی ہند نے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ انہیں ایک کاہن کے پاس لے گئے، فاقے کو بھی اور ہند کو بھی. جب وہ کاہن کے پاس لے کے گئے تو اس کاہن نے، جو ان کا پڑھنے کا اس کا طریقہ تھا، اس نے ان کے مونڈوں پہ ضربیں لگائیں اور کہا کہ اٹھ، اور پھر کہا کہ تجھ سے کوئی بدکاری سرزد نہیں ہوئی، کوئی زنا نہیں ہوا، تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. اب فاقی نے جب یہ سنا کہ یہ ہند جو ہے میری بیوی، میں تو نکال چکا ہوں الزام لگا کے، تو یہ بادشاہ کی ماں بنے گی، تو اس نے منت کی کہ آپ میرے ساتھ چلو. لیکن ہند میں بہت انا اور خودداری تھی. انہوں نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا، میں تمہاری اولاد میں سے کوئی بادشاہ نہیں پیدا کرنے والی. تو یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کاہن لوگ جو تھے، ان کے پاس ستاروں کا جو حساب کتاب اس دور میں تھا، اور پھر لوگوں کا ان پہ جو اعتبار تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں بادشاہ کو جنم دوں گی. تو اس نے کہا میں فاقے تمہارے ساتھ نہیں جاتی. تو لہٰذا ابو سفیان بن حرب نے اس کے بعد ہند سے شادی کر لی، اور ان میں سے پھر حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے. حضرت ابو سفیان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے کر آئے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی پیدائش کے وقت حضرت ابو سفیان کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے. تو حضرت امیر معاویہ میں لڑکپن سے ہی ایسے نا، جب وہ ٹین ایجر تھے نا، تو ایسی نشانیاں پائی جاتی تھی کہ سارے لوگ ان کو کسرائے عرب کہتے تھے. بڑے شاہانہ سٹائل میں کپڑے پہننے، اٹھنا بیٹھنا، عقل و دانش، یعنی سٹائل تھا ان کا بڑا نا. اور دانائی بھی تھی، خوش شکل بھی تھے، خوش تدبیر بھی تھے، سمارٹ بھی تھے، اور اعتدال پسند بھی تھے. تو بڑی ان کی شہرت تھی نا مکہ میں. اور خوبصورت بہت تھے، طویل القامت تھے، سفید سرخ رنگت تھی، بڑے مہیب قسم کے ٹال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ عرب کے کسرہ ہیں. جس طرح کیسر و کسرہ کی شان و شوکت ہوتی ہے نا، یہ عرب کے کسرہ ہیں. جس روز حضرت امیر معاویہ تم میں سے اٹھ جائیں گے، تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں گے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. آخری عمر میں حضرت امیر معاویہ کا جو پیٹ ہے وہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ سناتے تھے. اور بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی ہے. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. فتح مکہ کے دن حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہی ایمان لائے. اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جنگ حنین، معاصرہ طائف میں شریک ہوئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرہ کے لیے تشریف لائے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس مدینہ اس وقت گئے ہیں. تو آپ نے ان کو اپنا کاتب وحی، یعنی وحی جب آپ پہ آتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو، جو آپ کے کاتبان وحی تھے، اس میں حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کیا. کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے جتنے وفد آتے تھے، آپ ان کو ویلکم کرتے، ان کی خاطر مدارت کرتے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیوٹی ڈیزگنیٹ کی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ اول بنے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر دے کر انہوں نے شام بھیجا تھا. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ ایک پیچھے سے دستہ دے کر شام کی طرف بھیجا تھا. تو جو شام کی فتوحات ہوئی نا سیریا کی، اس میں سے اکثر جو آگے جاتا تھا نا لشکر، ایک چھوٹا دستہ جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، اس میں آپ ہی جاتے تھے. اور لوگوں کے دلوں پہ آپ کی بہادری کا سکہ اسی دور میں، فاروقی دور میں جم گیا تھا. اور حضرت فاروق اعظم نے ان کو اردن کا مستقل حاکم بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے. اور جب یزید بن ابی سفیان جو ہے نا، اور دوسرے صحابی تعاون کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، تو اس وقت فاروق اعظم نے ان کے بھائی کو بھی ولایت دی. ان کا نام بھی یزید تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا، ان کے بھائی کا نام بھی یزید تھا، ٹھیک ہے نا.
اور جب فاروق اعظم بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں گئے ہیں نا، تو وہاں پہ حضرت امیر معاویہ ہی وہ پہن کے ابے جبے اور ہار اور استقبال کو آئے تھے، تو حضرت فاروق اعظم کو بڑا غصہ آیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم نے شانہ شانو شوکت کیوں اختیار کر لیے، سنا ہے تم نے دربان بھی رکھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ملک شام کی سرحدوں پر کیسر کی فوجیں ہر وقت جمع رہتی ہیں اور ہمیں حملے کا خطرہ رہتا ہے، اور کیسر کے جاسوس ہمارے شام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کو مرعوب کرنے کے لیے عیسائیوں کو اور کیسر کو ہمیں یہ شان و شوکت رکھنی ہے اور دربان رکھنے ہیں تاکہ جاسوسوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم کو لگا کہ یہ جواب معقول ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر فاروق سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں بحری بیڑا بنانے دیں تاکہ ہم کیسر روم سے مل سکیں، کیونکہ کیسر روم کے پاس بحری بیڑا ہے اور مسلمانوں کے پاس بحری طاقت نہیں ہے۔ تو لیکن حضرت فاروق اعظم کو ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے ہیں نا، تو حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ ان سے کہا، انہیں شام کا حاکم بنا دیا تھا حضرت عثمان غنی نے سوری تو بحری بیڑا بنانے کی انہوں نے اجازت طلب کی، اور حضرت عثمان غنی نے ان کے اختیارات بھی بڑھا دیے، انہیں شام کی حکومت بھی پوری ہولی سولی دمشق وغیرہ کی دے دی، اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بحری بیڑا بنائیں، اور انہوں نے بحری بیڑا بنایا اور اس کے ذریعے مختلف مہمیں کیسر روم کی طرف بھی بھیجی، اور ایون سندھ تک بحری جو مہمیں ہیں نا حضرت عثمان غنی کے دور میں سندھ تک آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کو کبھی بھی اسلامی حکومت پہ حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ویسے وہ بحری اٹیک کر دیتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت علی کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوئے ہیں شام کی حکومت میں، وہ آپ نے جنگ صفین اور جمل میں ہم نے ان کا پیچھے ذکر کیا ہے۔ تو پھر 41 ہجری میں ربیع الاول میں حضرت امیر معاویہ حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اور تمام عالم اسلام نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر بنا لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی حضرت امیر معاویہ 41 ہجری تک 20 سال تک ملک شام کے اکیلے حاکم رہے ہیں، صرف شام کے علاقے کے جس میں دمشق وہ سارا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ رہے ہیں اور شہنشاہ بن کے انہوں نے 20 سال حکومت کی ہے، یعنی شام کے صرف 20 ایئرز رہے ہیں، اور پھر 20 مور ایئرز وہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ، اور بلکہ ان کو شہنشاہ ہی کہلواتے تو خلیفہ تھے۔ تو ہم نے جو آدھے 20 سال کے حالات ہیں ہم نے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ذکر کر لی ہیں، آج ہم ان کے اگلے 20 دور کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں جب بھی کسی کی بات کرتی ہوں تو پہلے ان کے خصائص بیان کرتی ہوں، جب ہمیں فضائل اور خصائل پتہ ہوں گے تو پھر آپ عزت اور احترام سے سنیں گے، ورنہ ہمارے دل میں وہی آئے گا کہ یہ یزید کے والد ہیں اور پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیا نیگیٹو خیالات آئیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ سے 163 حدیثیں مروی ہیں، اور آپ کے فضائل میں بھی بہت سی روایات ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ الہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دے۔ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے احسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت امیر معاویہ اپنے عہد خلافت میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ آئے اور یہاں چند روز ٹھہرے، اور یہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو اپنا، کیونکہ کچھ لوگوں نے ابھی صحابہ نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی تو ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے ساتھ میں جو ہوں اپنے تعلقات بناؤں، تو وہ مدینہ میں انہوں نے قیام کیا، سارے جید جو بزرگ صحابہ یاد تھے ان سے ملے، ان کو انعام و اکرامات وظائف دیے تاکہ ان کو کسی طرح سے راضی کر لوں۔ حضرت امیر معاویہ کا ایک خاص سٹائل تھا کہ وہ سخاوت کے ذریعے لوگوں کو مرعوب کر لیتے تھے، تلوار سے نہیں، کوشش کرتے تھے کہ سخاوت کے ذریعے۔ قریش میں ایک جوان آدمی حضرت میر معاویہ کے پاس آیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت میر معاویہ نے اس کی بات زبانی سن کر فرمایا، میرے بھتیجے اس حرکت سے باز آ جا، کیونکہ بادشاہ کا غصہ بچے کا سا ہوتا ہے،
اور اس کا مواخذہ شیر کا سا ہوتا ہے. یعنی یہ بہت زومانی گفتگو کرتے تھے، بہت ذہین تھے. اور شاہبی جو ہسٹورین ہے وہ لکھتے ہیں کہ عرب کے 4 عاقلان ہیں، عقل مند ترین لوگ ہیں، معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حلم اور خردمندی کی وجہ سے، عمر بن عاص مشکلات میں معاملات کو سلجھانے کے لیے، مغیرہ بن شعبہ آسان خطا نہ ہونے کی وجہ سے یعنی قائم رہتے ہیں. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ، اسی لیے انہوں نے مدینہ میں بھی قیام کیا ہے. صبر سے بھی، جب کسی نے گالیاں بھی دی ہیں تو جواب سے کہا ہے کہ بھتیجے باز آ جا. حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں نا، ایک روز حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو دیکھ کر مذاق سے کہا کہ دیکھو یہ عقیل ہیں، ان کے چچا ابو لہب ہیں. یعنی ٹانٹ کی نا، دیکھو یہ عقیل ہیں، ان کے چچا ابو لہب ہیں، مذاق سے، خوش طبعی سے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، دیکھو یہ معاویہ ہیں، ان کی پھوپھی حملات الحطب ہے. یہ کون ہے حملات الحطب؟ آپ کو سورۃ لہب کا پتہ ہے نا جی، ابو لہب کی بیوی. یعنی ان میں آپس میں دونوں قبیلوں میں جب بھی ملاقات ہوتی تھی اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا حلم غصے کے لیے تریاک ہے اور ان کی سخاوت زبانوں کو قفل لگا دیتی ہے، ان کو دلوں کو جوڑنا خوب آتا ہے، یہی سبب ہے کہ ان کی حکومت مستحکم ہے. ایک روز حضرت امیر معاویہ نے خود فرمایا کہ حضرت علی کے مقابلے میں مجھے جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس کے 4 سبب ہیں. پہلا یہ کہ میں اپنے راز کو مخفی رکھتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تمام باتیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے. دوسرا یہ کہ میرے پاس فرمانبردار فوج تھی، یعنی شامی میرے فرمانبردار تھے، اور علی کرم اللہ وجہہ کے پاس نافرمان لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے نا، کوفہ والے. تیسری یہ کہ میں نے جنگ جمل میں حصہ نہیں لیا. اور چوتھی یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اور لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، قریشی بھی ناراض ہو گئے تھے آخری وقت میں. تو اب ہم ان کے حکومت کے کچھ خاص واقعات مختصراً دیکھتے ہیں. جب یہ تخت خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں تو اس وقت کتنے گروہ تھے؟ ایک شیعان علی کا گروہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. یہ گروہ جو ہے عراق، ایران میں زیادہ آباد تھا، مصر میں بھی ان کے ہم خیال تھے. لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی ہے اور صلح کر لی ہے تو ان کی لوگوں کی یعنی شیعان علی کی تعداد کم ہو گئی تھی. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مقابلہ کیوں نہیں کیا. دوسرا گروہ جو تھا وہ شیعان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ بنو امیہ والے تھے. اور اس گروہ میں تمام ملک شام اور بنو کلب کے لوگ، بعض حجازی بھی اس میں شامل تھے. اور یہ لوگ حضرت عثمان غنی کی قتل کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے. تیسرا گروہ خوارج کا تھا. یہ کون تھے؟ سوری، میں روزے کی وجہ سے پانی بھی نہیں پی سکتی، اس لیے میری بہت معذرت. یہ لوگ شیعان علی اور شیعان بنو امیہ دونوں کو ہی گمراہ سمجھتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں خوارج کے بارے میں بھی. اور یہ زیادہ تر کہاں پہ تھے؟ عراق، بصرہ اور کوفہ میں تھے. ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا جو ان سب سے الگ تھلگ تھا، خاموشی سے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی. اس میں زیادہ تر جلیل القدر صحابہ تھے جو زیادہ تر مدینہ، مکہ یعنی حجاز میں اپنی دیہاتوں میں اونٹ اور چراگاہیں ادھر ہی زندگی بسر کر رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بھی بیعت کریں، یا وہ خوارج کے ساتھ ملیں، یا وہ شیعان علی کے ساتھ، یعنی وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے. وہ خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے حاکم جو ہیں، صوبے دار جو ہیں، وہ تبدیل کیے ہیں، اور انہیں فکر ہوئی کہ مجھے جو ہے باغیوں سے نپٹنا ہے. تو اس کے لیے ان کا ایک بھائی تھا زیاد بن ابی سفیان. اصل میں یہ بیٹا تھا جو زیاد ہے نا، یہ سمیہ حارث ایک لونڈی تھی
اس کا بیٹا تھا، اور زیاد کا باپ جو تھا وہ ابی سفیان ہی تھے، زمانہ جاہلیت میں انہوں نے ان سے نکاح کیا تھا، ان میں سے زیاد پیدا ہوئے تھے سمیہ کے نکاح سے، لیکن انہوں نے کبھی انہیں اپنا بیٹا مانا نہیں تھا، نہ ہی حضرت امیر معاویہ نے کبھی انہیں بھائی مانا تھا۔ اب جب مشکل پڑی ہے، انہیں پتا تھا کہ زیاد بن ابی سفیان بہت بہادر ہے، تو انہوں نے اسے فوراً اپنا بھائی تسلیم کر لیا اپنے پاس دربار۔ اب آپ ذہانت دیکھیں، آپ سیاسی تدبر دیکھیں، انہیں کہا کہ میں اس وقت اس سے فائدہ اٹھاؤں، اسے اپنا بھائی بنا لوں، اور دربار میں کھڑا کر کے کہا یہ میرا بھائی ہے، انعام و اکرام بھی دیے، اور پھر ان کو حکومت بھی دی، اور ان کا نام لیگلی، یعنی لیگلی ان کا نام کیا لکھا جانے لگا، زیاد بن ابی سفیان، اور انہیں فارس کا حاکم بھی بنا دیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ بہت سخت تھے، زیاد بن ابی سفیان جلاد تھے، اور جب انہوں نے انہیں فارس کا حاکم بنایا ہے تو ان کی اور عزت بڑھانے کے لیے ان کو بصرہ بھی دے دیا کہ بصرہ بھی آپ کے پاس ہے، اور بصرہ والے تو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، اور کسی طور حضرت امیر معاویہ کے گورنر کو قبول نہ کرتے۔ جب زیاد وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ایسی تقریر کی ہے، انہوں نے کہا چوروں ڈکیتوں کا ادھر بڑا زور تھا، دن دہاڑے لوٹ لیتے تھے، انہوں نے جاتے ہی مارشل لا وہاں لگا دیا، انہوں نے حکم دیا کہ جو شخص رات کو اپنے گھر سے باہر میدان میں کہیں نظر آ جائے گا اسے فوری طور پہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو اس طرح کوفہ والے جو ہیں ان کو جمگھٹے لگانے، محفلیں، تو حضرت امیر معاویہ کی تدبر کی وجہ سے جو بصرہ میں ان کو ایک مخالفت کا سامنا تھا، وہ زیاد کو بھائی تسلیم کر کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت امیر معاویہ نے بصرہ میں زیاد کو اور کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کو لگا دیا، وہ بھی بہت تدبر والے تھے۔ مصر میں عمر بن عاص جب فوت ہوئے تو ان کی جگہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو لگا دیا، یعنی سب کو راضی رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور کیسے روم کی طرف سے جو انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ وہاں انہیں بیڑا بنایا، اس کو ترقی دی، اور ادھر سے بھی وہ پرسکون ہو گئے، بلکہ قسطنطنیہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب ان کے ذہن میں یزید کی ولیعہدی کا خیال آیا، وہ کیسے تھا کہ 50 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے دمشق آئے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ خلافت کے سلیکشن کے ہنگامے یا بلوائی یا سبائی اس طرح کا کوئی چکر نہ ہو جائے، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں۔ مغیرہ بن شعبہ کے یہ الفاظ سن کر تو انہیں، یعنی وہ تو باپ تھے نا، پہلے ہی چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں گے، بیعت کر لیں گے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ یہ بات تو بڑی آسان ہے، ممکن ہے کہ میں کوفہ والوں کو بنا لوں گا کیونکہ میں وہاں کا حاکم ہوں، بصرہ والوں کو زیاد بن ابی سفیان جو آپ کا بھائی ہے وہ مجبور کر دے گا، مکہ مدینہ میں مروان بن حکم ہے وہ انہیں قابو کر لے گا اور ان سے بیعت کرا لے گا، اور ملک شام میں آپ خود ہیں، یہاں سے تو مخالفت کا وہ ہے ہی نہیں۔ گویا مغیرہ بن شعبہ نے ان کے ذہن میں پہلی دفعہ یہ بات ڈالی اور کہا کہ آپ یہ کریں۔ یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہونا اور باپ کا بیٹے کو حکومت یا عزت بڑھانے کی کوشش کرنا ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے امیر معاویہ کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ معذور سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوششیں ہونے لگی اور اعلان ہوا کہ بھائی جمع کریں لوگوں کو اور بیعت لیں ہر جگہ، یزید کی انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بیعت لینی شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس یہ خط گیا، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، تو لوگ تو یعنی عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی، انہوں نے تو سخت مخالفت کی، انہوں نے کہا ہم تو اس طرح بیعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، وہی 2 روایتیں ہیں ہمارے پاس جو پیچھے ملتی ہیں خلفائے راشدین پہ، انہی پہ عمل کیا گیا، یہ کیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی بیعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور ابھی حضرت حسن کے وصال کو چند دن ہی گزرے تھے اور یہ سلسلہ خلافت کا شروع ہو گیا تھا، اگلی خلافت کا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ولید کی ولیعہدی کے محرک تھے نا، اسی طرح وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جگہ جگہ کوششیں بھی کر رہے تھے۔ جب مروان بن حکم کا خط آیا کہ بھی لوگ تو بہت مخالفت، صحابہ زادے تو بہت مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ مغیرہ بن شعبہ ادھر سے فوت ہو گئے ہیں اسی دوران 50 سے 51 ہجری میں یہ ایشو چھیڑ کے نا، تو وہ وفات ہو گئی انہوں نے۔ تو اب کیا کیا،
حضرت امیر معاویہ نے زیاد بن ابی سفیان کو کوفہ کی حکومت بھی دے دی کیونکہ مغیرہ بن شعبہ فوت ہو گئے. یہ میں آپ کو زیاد بن ابی سفیان کا زیادہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم واقعہ کربلا پڑھیں گے تو عبید اللہ بن زیاد جس نے وہ سارا ظلم کمایا ہے نا، یہ اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے، یہ جس کے بارے میں پڑھے زیاد بن ابی سفیان، یہ جس کو بعد میں بھائی تسلیم کیا تھا، سمیہ بن حارث لونڈی کی اولاد تھا، یہ بہت ظالم تھا. اس نے بصرہ میں کنٹرول کیا. اب یہ کوفہ کا بھی گورنر بن گیا ہے. اب کوفہ کی گورنری اس کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد کو ملے گی جب یہ مر جائے گا. تو پھر اس نے وہ ظلم کمایا تھا کربلا والا. اس لیے میں اس کو بار بار وہ دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نسل پکی ہو جائے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد. آپ پڑھتے تو آئے ہیں کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا جس نے عقیل بن مسلم کو بھی شہید کیا تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ابو سفیان کا پوتا تھا عبید اللہ بن زیاد. تو بہرحال حضرت امیر معاویہ بھی لوگوں کو جمع کرتے اور صحابہ جو ہیں وہ بیعت کے لیے انکار بھی کرتے. وہ ان کو مال و دولت دے کے سمجھا بجا کے یعنی چلاکی کے ساتھ کسی طرح سے ان کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرتے. 51 ہجری میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ نے. پھر مدینہ پہنچے ہیں، لوگوں کو جمع کیا ہے اور حضرت عبید اللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حسین مدینہ سے مکہ چل پڑے. انہوں نے کہا کہ ہم نے، لیکن ان نے ان کے پیچھے کیا، ان کو خوب انعام کرام لوگوں کو مدینہ والوں کو بھی دیے اور مروان بن حکم کو سمجھایا کہ مدینہ والوں کی روزینے بڑھا دو، ان کی قرض کی ضرورت ہو تو بے دریغ بیت المال سے ان کو قرض دو، وصولی کا تقاضا نہ کرنا، ان کو زیر احسان رکھو. ٹھیک ہے نا، اور پاس بلا بلا کر لوگوں سے بیعت کرواتے جاؤ، ان کو تھیلیاں دیتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کرتا ہوں کہ جس شخص پہ سارے لوگ خلیفہ جس کو مان لیں گے میں اس کی بیعت کر لوں گا، چاہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن فی الحال مجھے یزید کی بیعت کا نہ کہو. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہمارے سامنے تو جو مسالے ہیں ان میں سے کوئی ایک اختیار کرے خلفائے راشدین والی، اور جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے 6 کی ٹیم بنائی اور بیچ میں اپنا بیٹا شامل نہیں کیا، ایسا کچھ کریں، لیکن میں اس کے علاوہ بیعت نہیں کروں گا. اس پہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر پہ بہت غصہ تھا. تو زیاد کو تو بصرہ اور کوفہ کا حکم پہلے ہی انہوں نے بنا دیا ہوا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں تھا. اب ہوا یہ کہ 53 ہجری میں زیاد بن ابی سفیان کو طاعون ہو گیا اور یہ ان کا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو حضرت امیر معاویہ کو تو بڑا ملال ہوا، یہ تو ان کے دستے راز تھے، ان سے کام نکلا رہے تھے. زیاد نے حضرت امیر معاویہ سے فرمائش کی تھی کہ مجھے عراق اور فارس کے علاوہ حجاز کی حکومت بھی دیں. تو حضرت امیر معاویہ نے ان کی زندگی میں یہ بات قبول کر لی تھی، لیکن حجاز والے، مکہ مدینہ والے بہت خوف زدہ تھے. انہیں پتا تھا زیاد بن ابی سفیان بہت ظالم ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا. اور ایک روایت بھی مشہور ہے اس کے بارے میں، اور وہ کیا ہے کہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کے پاس گئے کہ زیاد کی حکومت سے ہمیں بچانے کے لیے آپ دعا کریں. تو انہوں نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی، سب نے صحابہ زادوں نے آمین کہی. اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ زیاد کی انگلی پہ ایک دانہ نکلا اور اسی سے فوت ہو گیا. بعد میں پتہ چلا طاعون تھا اور ماہ رمضان میں کوفہ میں ہی اس نے وفات پائی. اب یہ ہے کہ حکومت کوفہ کی عبداللہ بن خالد کے پاس آ گئی اور اس کا بیٹا بھی ہے عبید اللہ بن زیاد 25-26 سال کا. تو امیر معاویہ نے کہا کہ تمہارے باپ نے کس کس کو کہاں کہاں حکومت عطا کی ہے مرنے سے پہلے، یعنی صوبیداری کس کس کو دی ہے. تو عبداللہ نے سب کا بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہارے باپ نے کہیں کا حاکم نہیں بنایا. اس نے کہا مجھے میرے باپ نے نہیں بنایا. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا عبید اللہ سے اگر تمہیں تمہارے باپ نے کہیں کا گورنر نہیں بنایا تو میں کیوں بناؤں، کیونکہ یہ اس سے زیادہ ظالم تھا، ظالم کا بیٹا اس سے زیادہ ظالم تھا. تو اس نے کہا، عبید اللہ نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت اور بدنامی ہوگی کہ میرے باپ نے بھی مجھ کو کہیں کا حاکم نہیں بنایا، آپ میرے چچا ہیں، آپ بھی مجھے سرداری عطا نہیں فرماتے. تو حضرت امیر معاویہ نے کچھ سوچ کر عبید اللہ کو بصرہ، خراسان، فارس کا حاکم اعلیٰ بنا دیا اور ادھر سے وہ پھر سلسلہ شروع ہوا ہے. اسی دوران حضرت امیر المومنین ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی وفات بھی ہوئی ہے، جنت البقیع میں آپ فوت ہوئی ہیں. یہ 58 ہجری کی بات ہے. آپ مروان کی بہت مخالفت کیا کرتی تھیں کہ اس کے کام اچھے نہیں تھے نا. تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے دھوکے سے آپ کو بلا کر دعوت میں اور ایک گھڑے میں گرا دیا تھا. واللہ اعلم بالصواب.
زخمی ہوئی تھی اور اسی زخموں سے آپ کا وصال ہوا تھا۔ 58 میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا ہے، تو 59 میں حضرت ابو ہریرہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الہی میں لڑکوں کی حکومت اور سن 60 سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور سن 60 سے پہلے یہ 59 میں فوت ہو گئے۔ شروع ماہ رجب میں سن 60 میں حضرت امیر معاویہ بیمار ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ آخری وقت ہے۔ انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت دمشق کے بعد شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ جب یہ یزید حاضر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، میری وصیت توجہ سے سنو، میرے سوالوں کا جواب دو، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو بتاؤ میرے بعد مسلمانوں سے کیسا سلوک کرو گے؟ یزید نے کہا میں کتاب اللہ اور سنت کی پیروی کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ سنت صدیقی کی بھی پیروی کرنا، کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی ہے، اور جب وہ فوت ہوئے تو امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے دوبارہ کہا نہیں، میں صرف اللہ اور سنت رسول کی پیروی کروں گا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ سیرت عمر کی پیروی کرنا، انہوں نے شہر آباد کیے، فوج قائم کی، مال غنیمت فوج پہ تقسیم کیا۔ یزید نے پھر کہا نہیں، میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اے بیٹے، سیرت عثمان پر عمل ہونا، انہوں نے اپنی سخاوت سے لوگوں کو نفع دیا ہے۔ یزید کا پھر وہی جواب تھا نہیں، صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل درآمد نہیں کرے گا، میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور تمام مخلوق نے تیری فرمانبرداری کا میں نے اقرار کروا لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی طرف سے زیادہ اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے میں میدان میں لائیں گے۔ اگر تو ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، قرابت داری اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر ایک چھپی ہوئی لومڑی کی طرح ہیں، بہت دلیر ہیں، پچھار میں چھپ جاتے ہیں۔ اگر تو ان پر قابو پائے تو انہیں قتل کر دینا۔ مکہ اور مدینہ رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا۔ اہل عراق اگر ہر روز تمہیں عمل تبدیل کرنے کی فرمائش کریں تو ہر روز ان کی خوشی کے لیے نیا عمل لگا دینا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کوفہ والے فرمائشی ہیں۔ اہل شام کو ہمیشہ اپنا مددگار سمجھنا، ان پر دوستی کرنا۔ آپ کی حالت غیر تھی، لیکن بیٹا ایسا کہ یزید وہ پھر شکار پہ چلا گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ کی حالت بہت نازک ہوئی اور وہ فوت بھی ہو گئے 22 رجب کو 60 ہجری کو، تو پھر یہ واپس آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی، 70 ایئر۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ مرتے وقت حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی کہ یہ بال اور ناخن میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔ ضحاک بن قیس نے نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق میں یہ دفن ہوئے ہیں۔ ان کا جو دور حکومت ہے، ایک لحاظ سے سوائے یہ یزید کی جو انہوں نے بیعت لی ہے، باقی انہوں نے سب رومیوں کے ساتھ نپٹے ہیں، قسطنطنیہ کی طرف چڑھائی کی ہے، بحری بیڑا بنایا ہے، یعنی ان کی طرف سارے کام ہیں۔ لیکن ایک خدشہ جس کا جواب دینا ضروری ہے کہ جو بھی ہے یہ سارے صحابہ ہم بہت زیادہ معتبر ہیں، لیکن تھے تو بشر نا۔ ہم کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی لغزش سرزد نہیں ہو سکتی، اور وہ جو تکوینی امور کے تحت اللہ کریم نے ان سے سرزد کروائی ہیں نا غلطیاں، وہ ہمارے لیے قیامت تک سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے، قوموں کے گرنے اور ابھرنے، خاندانوں کے ناکام رہنے اور بامراد ہونے کے واقعات سے تاریخ تو بھری ہوئی ہے۔ چلاکیوں، ریشہ دوانیوں، فریب کاریوں کے واقعات سے کوئی زمانہ میں خالی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابہ کے دور کو اس سے بری و ذمہ پائیں گے، انسان تھے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ کی مخالفتوں کی روداد ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے سے ہمیں بینائی ملتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، بصیرت ملتی ہے۔ یہ خیر اور نفع ہے اس میں کہ ناتفاقی سے ہمیں باز آنا ہے، عقل و دانش سے کام لینا ہے، سلجھانے ہیں معاملات کو، جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کرنے۔ تو بحیثیت مجموعی حضرت امیر معاویہ کی جو سلطنت ہے، وہ فتوحات بھی اس میں ہوئی ہیں، اور وہ مستقبل کے لیے انہوں نے خزانے کو بھی بہت بھرا ہے، اور چلاک ترین اور بہادر ترین اور شاطر ترین انہوں نے عمل لگائے ہیں، اور
اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ملک شام میں جو امیر معاویہ کی شان و شوکت کو دیکھ کے فرمایا تھا نا کہ جس طرح ایران میں کسریٰ اور روم میں کیسر ہے، اسی طرح عرب میں معاویہ ہے، تو بہرحال صحابہ کرام کی حکومت کا یہ سلسلہ اب یہاں ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن زبیر کی ہم حجاز مقدس میں حکومت پڑھیں گے۔ یزید بن معاویہ جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک بن چکا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اور پھر اس کے دور میں حضرت امام حسین کو انشاءاللہ اور ثانیہ کربلا کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہم جتنا بھی ان واقعات سے بچنا چاہیں، لیکن یہ تو جب ہم تاریخ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ پھر پڑھنا پڑتا ہے، کوئی اس کے سوا راستہ نہیں، ہم سکپ نہیں کر سکتے نا۔ تو مختصراً ہی میں نے حضرت امیر معاویہ پہ بات کی ہے تاکہ ایک آپ کی جو چین ذہن میں بنی ہوئی ہے وہ بن کے ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج رات کو اگر چاند نظر آ گیا انشاءاللہ تو کل فرسٹ محرم ہے، نیا سال آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور پچھلے سالوں میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کریم اس کو معاف فرمائیں۔ نئے سال میں درویش بزرگ کچھ اعمال کرتے ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں، جسے ہم بھی کرتے رہے ہیں، تو اگر آپ کا دل مانے تو ان کو کر لیجئے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیا چاند دیکھ کے خوب خوب ہم نے دعا مانگنی ہے، آج عصر سے مغرب تک خوب خوب استغفار کرنی ہے کہ اللہ کریم پچھلے سال میں جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ کریم انہیں ہم سے معاف فرما دیں، اور اگلے سال کو ہمارے لیے رحمت برکت اور عافیت کا رکھیں، اور عالم اسلام پہ بھی خیر کریں، اور پوری دنیا پہ یہ جو پینڈیمک کا ہے اس کے لیے آپ نے بہت ساری دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم اسماوی آفات سے ہمیں بچا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فرسٹ محرم کو اگر آج چاند نکلتا ہے تو کل تھرسڈے کو، اور اگر کل نکلے گا تو پرسوں فرائیڈے کو ایک خاص عمل ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، ہمارے شیخ بھی کرواتے ہیں، اور وقت کے بڑے بڑے درویش اپنے جو ان کی خانقاہیں ہیں اس پہ یہ کرواتے ہیں کہ دو روایات اس میں دو طرح کے یہ عمل لوگ کرواتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 113 بار 113 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کپڑے پہ لکھنی ہے۔ اگر سفید کپڑے پہ کالے مارکر سے لکھیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہے، یعنی فرسٹ محرم کا یہ عمل ہے، کپڑے پہ لکھ کے اور اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، پورا سال رحمتیں برکتیں اور فضل اور کرم رہتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ 130 یا 113 یا 130 دونوں روایات ہیں، دیکھیں ان کو بولنے میں 130 اور 113 یا 113 130 وہ ایک جیسا لگتا ہے، تو کچھ تک یہ روایت ہے کہ وہ 130 دفعہ لکھتے ہیں، کچھ 113 بار لکھتے ہیں، یہ آپ پہ ہے، یہ مالی خوشحالی کے لیے پورا سال۔ اگر آپ یہ لکھ سکیں، کپڑے پہ نہ لکھ سکیں تو سفید کاغذ پہ کالے پین پہ لکھ لیں، اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، یا اس کو پلاسٹک کوٹڈ کر کے یا کپڑے میں اس کو باندھ کے تعویذ ٹائپ بنا کے آپ رکھ لیں اپنے ڈرار میں، اپنے پاس والٹ میں بھی رکھ سکتی ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، اگر آپ کا دل مانے آج جب چاند نکلے گا تو ہم گروپ پہ پوسٹ کر دیں گے کہ چاند نظر آ گیا ہے، ویسے بھی آپ گوگلز پہ جا کے چیک کر سکتی ہیں آن لائن۔ تو آپ نے دعا پڑھنے کے بعد کل دن کو آپ یہ دن کا عمل ہے، آپ نے 130 یا 113 یہ کاغذ پہ سفید پہ یا کپڑے پہ لکھ کے آپ اپنے پاس رکھیں گی، یہ ایک عمل ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے احترام سے اس کو لکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ پہلے 10 دنوں میں ہر رات حاجت کے اور توبہ کے نفل پڑھے جائیں کہ اللہ کریم پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دیں اور آگے آنے والے سال میں ہماری راہیں کھول دیں۔ 2 نفل ہر رات آپ ضرور پڑھیے گا حاجت کے، اللہ پاک سے دعا کیجیے گا۔ اور ایک عمل ہے ہر رات عشاء کے بعد 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا، تجدید کلمہ۔ یہ آپ کوئی زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے، ایک تسبیح آپ کلمے کی ہر رات پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے گا کہ اللہ کریم یہ کلمہ ہم سے نہ لیجئے گا، اور ہماری نسل کو بھی اس کلمے پہ رکھیے گا، ہماری نسل میں کوئی غیر کلمہ گو جوڑے نہ بنائیے گا، اور اللہ کریم اس کلمے کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے، تیرا نام تیرا تعارف پہنچانے کی، تیری وحدانیت پہنچانے کے لیے، تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبی ہونے کا یہ پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچانے کے لیے ہمیں اور ہماری نسل کو قبول فرما لیں، اور یہ کام ہم سے لے لیں، دعوت کا کام لے لیں۔ اس پڑھنے سے انشاءاللہ کریم
اللہ کریم جو ہیں وہ آپ سے آپ کی نسل سے دعوت کا کام لیں گے، اور انشاءاللہ کلمے پہ موت اور کلمے پہ زندگی آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز نسلوں میں غیر کلمہ گو زوج نہیں بنے گی، اس کی رحمت ہو جائے گی۔ تو آپ ہر رات عشاء کے بعد 2 حاجت کے نفل پڑھ کے 100 بار آپ پہلا کلمہ اگر پڑھ لیں تو یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، یہ بزرگ کرتے بھی ہیں اور اس کی ہدایت بھی مرمت فرماتے ہیں۔ اور تیسرا جو ایک اور عمل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ الصمد چاولوں پہ پڑھنے کا عمل ہم پورا سال کرتے ہیں، ہمارے شیخ کرواتے ہیں کہ آپ 1 کلو چاول لیے، آپ نے اس میں سے 1 مٹھی چاول لیے، اس کے اوپر جو مٹھی میں چاول ہے نا اس کے اوپر اللہ الصمد ہر دانے پہ توجہ سے بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھا، اور پھر ان کو اس کلو چاولوں میں اس مٹھی کو مکس کر دیں، کسی بچے سے مٹھی بھروا لیں، چھوٹی بھی ہوگی اور پھر بچے کی معصومیت کی اس میں تاثیر بھی آئے گی، اور پھر وہ چاول آپ کسی ایسی صاف پانی والی جگہ پہ جہاں پہ مچھلیاں ہوں وہاں پہ ڈال دیں، تو اللہ کریم انشاءاللہ پورا سال رزق کی خیر رکھتے ہیں۔ یہ عمل سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، 40 دن تک روز 1 کلو آپ کر لیں، 70 دن تک، 90 دن تک، یا آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جتنا کر سکیں آسانی سے 40 دن تک کم از کم ضرور کیجیے گا۔ اور یہ عام جو چائنیز مال میں سٹورز پہ یہ جو سستے ترین ٹوٹے ہوئے چاول ملتے ہیں پیسز والے، آپ وہ لے لیں، سستے ہیں، وہ $10 کا وہ تھیلا ہے، اور اگر اس میں 10 پاؤنڈ ہیں تو اس طرح سے آپ کو حساب لگا لیجئے گا، وہ 5-6 تھیلے جتنے بھی بنتے ہیں، 40 کلو تو کم از کم آپ لیں، تو اس پہ یہ عمل آپ کریں۔ ہم یہ کرتے رہے ہیں، مجرب ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، اور محرم میں آپ اس کو اگر شروع کر لیں نا تو اس کی تاثیر زیادہ، 30 محرم تک آپ کے پاس ٹائم ہے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو شروع کر لیں۔ ویسے پورا سال اس کی تاثیر ہے، لیکن محرم کے اندر جب اس کو شروع کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے 40 دن کرنا ہے تو آپ ایک محرم کو شروع کر لیں، 5 کو، 10 کو شروع کریں، 30 کو ہی شروع کر لیں، 20 کو ہی، تو وہ پھر شروع کیونکہ محرم میں ہوگا تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ گویا میں نے آپ کو کتنے عمل بتائے ہیں؟ میں نے آپ کو 5 عمل بتائے ہیں۔ ایک تو 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اگر آج چاند نکلتا ہے، یہ پہلی کا ہی عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ 113 اور 130 ٹائم آپ نے لکھنا ہے۔ ایک جو ہے ہر رات حاجت کے پہلے 10 دن آپ نے ضرور 2 نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے، نئے سال کی برکتوں اور پچھلے سال کی معافی اور توبہ کے لیے، اور ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے خاتمہ بالخیر اور کلمے پہ قائم رہنے اور کلمے کی دعوت کی نیت کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اگر نہ بھی یاد رہے تو میری کچھ پیاری بچیاں ہیں تو وہ کہتی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں یاد نہیں رہتا جیسے آپ بتاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بھی استاذہ کہہ رہی ہیں وہ ساری نیتیں ہماری ہیں، تو ایسے بھی آپ کر سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ اور ایک میں نے آپ کو اللہ الصمد کا عمل بتایا، یہ پورے مہینے میں کسی وقت بھی کر سکتی ہیں۔ تو اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں اعمال کرنے والا بنائے اور اس پہ یعنی قائم رہنے والا بنائے، مستقل مزاجی سے۔ دیکھیں عمل شروع کرنا آسان ہے، عمل پہ مداوت مشکل ہے۔ مداوت کیا ہے کہ کنٹینیوٹی، کانسٹنٹ ایک چیز کو کرنا۔ دیکھیں پتھر پہ بھی اگر قطرہ قطرہ پانی پڑتا ہے تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے نا، تو کیا بات ہے کہ ہم چوکھٹے مصطفیٰ پکڑیں، چوکھٹے رب پہ سر رکھیں اور ہم گڑ گڑائیں، اور میرا رب جو آنکھیں ہی آنکھیں، کان ہی کان ہے، وہ جواب نہ دے، ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مستقل مزاجی ضروری ہے۔ جو بھی عمل کرے، جیسے یہ 10 راتوں کا عمل ہے حجت کے نفل، تو ہر رات پڑھیں، ٹھیک ہے، ہر رات پہلے کلمے کی تسبیح کریں، اور اللہ الصمد کا آپ عمل کریں گی چاولوں والا تو پھر اس کو مستقل ریگولر کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ مٹھی بھر چاولوں پہ آپ کے لیے اللہ الصمد پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ گھر کے سارے افراد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدھی مٹھی اب پڑھ لی، وہ پلیٹ میں ادھر لڑک رہی ہے، کچن میں لڑک رہی ہے، اور پھر آدھی مٹھی کل پڑھ لی، نہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی نشست میں ان مٹھی بھر چاولوں کے اوپر آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں بچے نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، تو پھر کیا کریں، پھر کسی پڑوسی کا مسلمان کا ہو تو ویسے دوسرا بھی ہو، بچہ تو بچہ ہے، ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اگر اپنا کوئی اللہ والا مل جائے تو اسے بسم اللہ پڑھا کے تو بچے سے آپ چاولوں میں سے 40 مٹھیاں نکلوا لیں، علیحدہ علیحدہ زپ لاک بیگز میں وہ 40 بیگ رکھ لیں، پھر ان کو ان 40 کلو میں جب پڑے جائیں تو ملا دینا، ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور اکٹھے بھی وہ چاول پھینک سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ہے کہ روز 1 کلو چاول جا کے پھینکنا تو مشکل ہو جاتا ہے، ویسے ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہر روز پھینکنے والا، لیکن اٹ از ریئلی چیلنج، ٹھیک ہے، کہ دور دراز آپ کو وہ پھینکنے جانا ہے، روز آپ نے 1 کلو اٹھایا ہوا ہے، تو آپ ایک جگہ جمع بھی کر سکتی ہیں،
ٹھیک ہے، ایزی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ بچہ آپ کے ہتھے چڑھے تو اس سے آپ کیا کریں گی، ان چاولوں میں سے 40 مٹھیاں آپ زپ لاک بیگ میں علیحدہ علیحدہ ڈال لیں گی، اور ہر روز آپ ایک پیکٹ نکالیں گی اور اس کو ایک نشست میں بیٹھ کے اللہ الصمد پڑھیں گی. کیونکہ وہ جب چاول اس لیے پڑتے ہیں کہ گندم وغیرہ جو ہے نا، دوسرے دالیں وہ پانی میں فوراً گھل جاتی ہیں، چاول قائم رہتا ہے، اور اس کو مچھلیاں کھاتی ہیں اور پھر وہ دعا کرتی ہیں، پانی کے جانور. تو وہ جو پانی میں آپ کا رزق جانور کھائیں گے تو وہ جو پانی کی ٹھنڈکیں، فیض، برکتیں، آسانیاں، وہ رزق کی برکت وہ نسلوں میں انشاءاللہ منتقل ہوگی، اور ہوتی ہے. یہ مجرب عمل ہے، ہم لوگ اس کو ماشاءاللہ کثرت سے کرتے رہے ہیں. اب تو پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑے وہ ہو گیا ہے سلسلہ، تو اللہ کریم دوبارہ یہ حالات کھولے اور انشاءاللہ محرم میں ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم کم از کم چاول کا عمل جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، یہ جادو جنات سے بچاتا ہے، نظر بد سے بچاتا ہے، عافیتوں برکتوں کے لیے یہ بہترین ہے. مالی تنگی نہیں آتی انشاءاللہ. ڈپریشن سے بندہ بچتا ہے، کیونکہ جب اس میں کشائش ہے نا، پانی میں آپ نے رزق بہایا ہے اور وہاں جانوروں کی نیت سے بہایا ہے، جس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. دنیا میں ہم لوگوں کو جوڑے دیتے ہیں، بیگز دیتے ہیں، مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھی اگلا ہمیں اچھا سمجھے، مالدار سمجھے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریا کا کوئی بھی شیطان دل میں ڈال سکتا ہے، لیکن یہ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق جانوروں پہ، مچھلیوں پہ آپ نے وہ رزق ڈال دیا ہے. تو میرا رب ایسی بے ریا، بے لوث محبتیں جو ہیں نا، اس پہ پھر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور لٹاتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے والا بنائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اے میرے کریم مالک، تو مالک بھی ہے، مقتدر بھی ہے، تو جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تیرے پاس سارے خزانے ہیں. اللہ کریم پچھلا پورا سال بڑی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اللہ کریم دانستہ نادانستہ ہوئیں، لیکن میرے سونے مالک، ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ کو بہت چسکیاں لے لے کے محبتوں کے ساتھ اللہ کریم موتی پروئے ہیں، وہ پڑھی ہے. اور اللہ کریم پھر ہم نے تیرے حبیب کے خلفائے راشدین کو اللہ کریم بہت محبتوں کے ساتھ پڑھا ہے. آج بھی ہم نے صحابہ زادوں کو پڑھا ہے. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری نسلوں کے، امت کے، جن و انس کے اللہ کریم مسائل حل فرما دیں. اور اللہ کریم پچھلے سال میں یہ ایک عمل ہم سے ہوا ہے جس کو ہم تیرے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ تو ہماری توبہ اس کے صدقے قبول فرما لے اور ہم پہ رحمت نازل فرما. اللہ کریم ہم سے بخشش کا معاملہ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں راضی بے رضا رکھ. اللہ کریم اپنے انعامات مکمل فرما. اللہ کریم کامل ہدایت عطا فرمائیں، کامل برکت عطا فرمائیں، کامل اخلاص عطا فرمائیں. اللہ کریم کامل اخلاق عطا فرمائیں، وقت اور ایمان کی برکت عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے علم کے خزانے عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے علم ہم پہ انڈیل دیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، صابر اور شاکر رکھیں. اللہ کریم نماز کے ساتھ جوڑیں، تسبیح اور ذکر اور مصلے کے ساتھ ہماری دوستی لگا دے میرے کریم مالک. اللہ کریم فحش گوئی سے، اللہ کریم لغویات سے بچا لیں. ہمارے وقت کو اللہ کریم اپنے لیے مختص فرما لیں. اللہ کریم ہمارے علم کو اپنے لیے مختص فرمائیں، ہماری جان کو اپنے لیے مختص فرمائیں، ہمارے مال کو اپنے لیے مختص فرمائیں. اور اللہ کریم ایسی جگہوں پہ اللہ کریم ہمارا علم، ہمارے طاقت، توانائی، مال، اولاد ایسی جگہوں پہ لگے جو تجھے پسند ہے، ایسی جگہوں پہ نہ لگے جو تجھے نہ پسند ہے. اے میرے کریم مالک، دیس پردیس میں ہمارے پیاروں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما. اور پچھلے سال میں جتنے لوگ اور اس سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کریم ان کی قبروں کو اپنا نور عطا فرمائیں، وسعت عطا فرمائیں، بخشش عطا فرمائیں. اللہ کریم انہیں مزید جنت کے در واہ کریں، ان کی روحوں کو علیین کا باسی رکھیں. اے میرے کریم مالک ان سے درگزر فرمائیں. اللہ کریم آنے والے سال میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون کون تیرے پاس آئے گا. اللہ کریم ہمیں یہاں رہنا بھی
اللہ کریم یہاں رہنا بھی ایسا رکھ کہ جس میں تیری رضا ہو. جب تک ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے اور ہمارے لیے باعث برکت ہے جب تک ہم زندہ رہیں، اور جب ہمارا جانا باعث برکت ہے اللہ کریم جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا. اور اللہ کریم کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا. اللہ کریم کبھی ہمارے اعضاء نہ لے لینا کہ ہمیں کوئی محرومی کوئی محتاجی دیکھنی پڑے. اللہ کریم ہمارے اعضاء کو چلتا پھرتا رکھنا. اور اللہ کریم ہمیں مخلوق کی محتاجیوں سے بچا لینا. اللہ کریم پوری امت کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمائیں. اللہ کریم نئے سال میں وہ ساری خوشیاں جس کی تمنا ہر دل میں ہے، اللہ کریم بہترین ایمان، بہترین اعمال، بہترین مال، بہترین اولادیں، بہترین رزق، بہترین قرآن کا حفظ کرنا، بہترین قرآن کا سمجھنا، بہترین سجدے، بہترین رکوع، اللہ کریم عمرے حج، اللہ کریم مساجد کو فراخ کریں. اللہ کریم ہمارے رزق کو فراخ کریں کہ تیری مخلوق پہ خرچ کریں. اللہ کریم کاروباروں میں برکت، روزگاروں میں برکت، گھروں میں برکت، گاڑیوں سواریوں میں برکت. اللہ کریم شہراؤں، اللہ کریم ہائی ویز پہ برکت. اللہ کریم حادثوں سے بچائیں. اللہ کریم فضاؤں میں برکت. اللہ کریم جہازوں کو عافیت سے رکھیں. اللہ کریم بحر و بر میں فضیلت اور بخشش. اللہ کریم کسی جگہ کوئی حادثہ نہ ہو، زمین کے اوپر زمین کے نیچے اللہ کریم ہر ذی روح کی خیر ہو جائے. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، اس وبا کو اپنی رحمت سے اللہ کریم جب اس سال کا یہ سورج غروب ہو تو اللہ کریم اس وبا کا سورج بھی غروب کر دیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، شفائیں عطائیں اللہ کریم نازل فرمائیں. جتنے بیمار ہیں اللہ کریم ان کو کامل عافیت والی شفائیں، برکتیں، رحمتیں، سکون، سکھ، سکینیت عطا فرمائیں. اللہ کریم جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان پہ اپنی خاص رحمت کی چادر نچھاور فرمائیں. اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں اللہ کریم ان کے بڑھاپوں کو بزرگی، عافیت، برکت اور تکریم عطا فرمائیں. اللہ کریم بے وقتی سے ہمارے ماں باپ کو بچا لینا. اللہ کریم ہمارے ماں باپ کو بے وقتیوں سے بچا لینا، ناقدریوں سے بچا لینا. اللہ کریم انہیں عزتوں تکریم والا بڑھاپا دینا. ہے میرے کریم مالک وہ ہم سے راضی رہیں. میرے کریم مالک ہم اپنی اولادوں سے راضی رہیں. اللہ کریم ہر ایک کی جھولی بھریں. اللہ کریم ہر بیمار کو شفا دیں. اللہ کریم ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائیں. اللہ کریم طاہر طیب وافر رزق نسلوں کی جڑوں میں ڈالنا تاکہ وہ تیری مخلوق پہ خرچ کریں. اللہ کریم انہیں نفع بخش علم دینا. اللہ کریم انہیں ان کے خزانے عطا فرمانا. اللہ کریم ان سے راضی ہو جانا. اللہ کریم انہیں معاف کر دینا. اللہ کریم انہیں کسی علت سے کسی نشے سے بچانا کہ یہ مغلوب ہو جائیں، یہ بے بس ہو جائیں. اللہ کریم انہیں بے بسیوں سے بچا لینا، انہیں مجبوریوں، لاغریوں، بیچارگیوں سے بچا لینا. اللہ کریم اپنی رحمتیں نازل فرما ہر جیل خانے پہ بے گناہوں کی خلاصی. اللہ کریم ہر ہسپتال میں ہر بیمار کو کامل شفا. اللہ کریم ہر بستی ہر نگری پہ اللہ کریم اپنی رحمت نازل فرما. اللہ کریم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ بہت فضل کر دے، بہت کرم کر دے اور ہمیں معاف فرما دے کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے. میرے کریم مالک ہم اپنا کمزور سا دعا کا ہتھیار اللہ کریم تو اس کو قبول کر لے. ہمارے سیرین، ہمارے یمنی بھائی اللہ کریم، ہمارے انڈیا کے اللہ کریم اقلیت مسلمان بھائی اللہ کریم سب پہ حفاظت. ہمارے دیش کی خیر اللہ کریم، اس کی سرحدوں کی خیر، اس کے ایٹمی نظام کی خیر، اس کے فقیروں، وزیروں، مشیروں، حکمرانوں کی خیر. اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں کی خیر، ان کے بچوں، اولادوں، نسلوں کی خیر. اللہ کریم ہر ایک کے دل میں جو دعا ہے اسے عافیت برکت کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ کریم ماں باپ بچوں کے زوجین کے لیے سدا پریشان ہے. اللہ کریم ہر بچے کا بہترین جوڑا مقدر فرمائیں اور آسانی سے اللہ کریم نیک لوگوں سے ہاتھ ملائیں. اللہ کریم اس کام کو آسان بنائیں، سہل بنائیں، سبک رفتار بنائیں. اللہ کریم ماں باپ کی نگاہیں اٹکی ہوئی ہیں، بچوں کے سال گنتے. اللہ کریم سال تو ایسے گزر جاتے ہیں، میرے مالک رحم فرما دے، آسان کر دے. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سے بچے اللہ کریم طلاقوں اور جھگڑوں اور لڑائیوں میں اللہ کریم زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کریم ان کو سکھ چین دے دے، گھروں کے جھگڑوں سے بچا لے. اللہ کریم معاف کر دے میرے مالک، معاف کر دے، بے روزگاریوں سے بچا لے. اللہ کریم اس پینڈیمک نے دنیا کا نظارہ ہی بدل دیا، پورا چہرہ ہی بدل دیا. اللہ کریم بڑے لوگ بے روزگار ہو گئے، بڑے لوگ بیمار ہو گئے، بڑے معذور ہو گئے،
وینٹیلیٹرز پہ چلے گئے. اللہ سنے رحم کر دیں، معاف کر دیں، ساری غلطیوں کو معاف فرمائیں. آنے والا سال برکتوں، رحمتوں، عافیتوں والا بنائیں. اللہ کریم بن مانگے نعمتوں کی برسات کریں. جادو جنات سے بچائیں، نظر بد حاسدین سے بچا کے رکھنا. اللہ کریم رذائل اخلاق سے بچانا، چوری چولی جھوٹ غیبت، اللہ کریم دشمنی سے لیگ پلنگ سے بچانا. اللہ کریم سکھ دینا، سکینیت دینا، عافیت دینا، برکت دینا، راضی ہو جانا، راضی رکھنا. اے میرے کریم والی خاتمہ بالخیر، نزا فضا کی سہولتیں، زیر زمین آسانیاں، قبر کی کشائش، گھروں کی کشائش، علم کی کشائش، مال اولاد کی کشائش. اللہ کریم سکینیت عطا فرمائے، معاف کر دیں، کرم کر دیں، اپنے انعامات کے خزانے کھول دیں، پچھلی غلطیاں معاف فرمائیں. آنے دنوں والے دنوں پہ ہم پہ انعامات کی برسات فرمائیں. اللہ کریم ہر دل میں جو دعا ہے، چہرے پہ ہتھیلیاں پلٹنے سے پہلے ہر دعا کو عافیت، برکت اور رحمت کے ساتھ قبول فرما لیں. جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کریم ہر شخص کی دعا عافیت برکت کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہ کریم گھروں کو جوڑ عطا فرمائیں، توڑ سے بچا لیں، بن مانگے.